پیپلز پارٹی اور نون لیگ قیادت کی لفظی جنگ اور لڑائی فی الحال کسی طور تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اسی لڑائی کو ایوان میں سائیڈ پر بیٹھ کر خاموشی سے دیکھنے والی پی ٹی آئی اب موجودہ حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کو تحریک عدم اعتماد لانے کی مسڈ کالز دے رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی وہ اس لفظی جنگ کو فرینڈلی فائر یا فرینڈلی میچ کا نام بھی دے رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی قیادت نے ایک پریس کانفرنس میں باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی کو یہ مشروط آفر کر دی کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو پی ٹی آئی اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گی، مگر ساتھ ہی سینئر رہنما اسد قیصر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک فرینڈلی فائر چل رہا ہے، اور اگر کسی سٹیج پر پیپلز پارٹی واقعی ہی تحریک عدم اعتماد لاتی بھی ہے تو پی ٹی آئی اس کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کرے گی۔ دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرنے والی پی ٹی آئی کو خواجہ آصف نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور اس کے بجائے اپنے اندرونی معاملات پر غور کریں۔ بات پی ٹی آئی کی اندرونی معاملات کی ہو رہی ہے تو گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے عمران خان کی ہدایات پر قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب عمر ایوب اور شبلی فراز کی جگہ پر نئے اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی کو روکنے کے حوالے سے دیا گیا اسٹے آرڈر پشاور ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے، اور اس حکم نامے کو گوہر خان نے اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے اور ایوان باہر کیا ہونے والا ہے، کیا حکمت عملی بنانے جا رہی ہے، پی ٹی آئی اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ اچھا، اگر ہم عدم اعتماد سے شروع کریں، ظاہر ہے آپ لوگ بھی اس عدم اعتماد کے ڈسے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ایک اور عدم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں، اور جو حکومت اور پیپلز پارٹی ہے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو معاملات سیریس ہیں، کیونکہ پروگراموں میں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم لڑیں گے نہیں، لیکن پھر بیان بازی اور گولہ باری چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی واقعی ہی عدم اعتماد لاتے ہیں، اور جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اس چیز پر، اور اسد قیصر صاحب نے بھی بائی دا وے اس بات کی حمایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی اسد قیصر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں، یہ فرینڈلی فائر ہے، اس کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ فرینڈلی فائر ہے یا یہ واقعی سچویشن سیریس ہے دونوں کے درمیان؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل یہ فرینڈلی فائر، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ جب بھی جو بھی حصہ اور جو بھی فارمولا ان کے درمیان طے ہوا تھا اقتدار کا، اس کی شراکت کا، کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ جو ہے وہ منسٹریز نہیں لیں گے، مگر یہ چیزیں، یہ فائدے، یہ فنڈز، یہ چیئرمین شپس اور یہ پریولیجز ہمیں ملیں گے، تو اس حوالے سے جب بھی انہیں کوئی کمزوری نظر آتی ہے یا ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، یا خواہش جو ہے وہ بیسک اپنے فارمولے سے آگے نکل جاتی ہے، تو دے اسٹارٹ بلیک میلنگ ایچ ادر۔ پیپلز پارٹی ہیز بین ڈوئنگ دس فار لاسٹ فیو منتھس۔ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ آیا، کوئی بجٹ کا معاملہ آیا، بلیک میل کیا، اس کے بعد اس کے اوپر پورا بلڈ کر کے اپنے فائدے لے لیا اور پھر ان کو سپورٹ کر دیا۔ جب بھی کسی لیجسلیشن کی بات آئی تو پہلے بیان یہی ہوئے کہ جی ہم بالکل ایسے نہیں کریں گے، مگر پھر اپنی باتیں منوائیں اور پھر کر لیا۔ اب بھی اسی قسم کا کوئی معاملہ ہوگا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کا ایشو اور ہے۔ یہ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے انہیں کوئی نہ کوئی سپورٹ کہیں سے مل جائے گی، چاہے انہوں نے وہ سپورٹ ود ان دی رینکس آف دی پارٹی اور پارلیمنٹ کہیں سے، دیکھیں 26ویں ترمیم کے لیے بندے اٹھوائے، بندوں کو ڈیفیکٹ کروایا، تو یہ سپورٹ ان کو مل جاتی ہوتی ہے۔ پھر عدلیہ سے کوئی سپورٹ لینی ہو تو وہ بھی ان کو مل جائے گی، تو وہ اپنے ایک زوم میں اور اپنے کھاتے میں ہے، اس لیے وہ اپنی اوقات سے باہر ہوئے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھپیں گے، اور کھپ کے جو ہے کوئی ایک تیسرا فریق ان کو بٹھائے گا اور ان کو کہے گا بندے کے بچے بنو، اور جس تنخواہ پہ تمہیں رکھا گیا تھا اسی پہ گزارا کرو، نہیں تو تھوڑی چھٹی کرا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارے چپ ہو جائیں گے۔ منظرنامہ سارا فاسٹ فارورڈ کر کے دکھا دیا، ابھی سسپینس تو آنے دیں، فلم تو چلنے دیں، آپ نے تو رش لگایا، آپ نے تو ساری پکچر کا کلائمیکس ہی کھول دیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اچھا عدم اعتماد کی جو ہم نے جو دیکھیں جو پوزیشن ہے پارٹی کی، obviously سیکرٹری جنرل is the only man who can give the party position، یا وہ دے سکتے ہیں یا اس کے بعد میں آپ کو پارٹی پوزیشن دے سکتا ہوں، اور obviously ان کی پارٹی پوزیشن جو انہوں نے دے دی ہے regarding that is to call the bluff،
ٹھیک ہے اگر تم لوگ سنجیدہ ہو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ اتنا ہی کرپٹ ہے، یہ اتنا ہی نالائق ہیں، اور وہ جو کہ ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیں تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں، تو ٹھیک ہے پھر لاؤ عدم اعتماد، اور اگر لاتے ہو عدم اعتماد تو پھر ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. پتہ تو لگے نا کہ تم کتنے پانی میں ہو، پتہ تو لگے کہ تمہارے الفاظ کی سچائی کیا ہے، اور اس پہ پارٹی اپنی پوزیشن دے چکی ہے. لیٹس سی کہ یہ کتنے مخلص ہیں الفاظ میں، یا صرف یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہم اب جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. سڈنلی وی ہیو ووکن اپ. پہلے ہم نے یہ چوروں کی مینڈیٹ حکومت بنوا دی ان کو ووٹ کر کے، ہم نے 26ویں ترمیم پاس کروا دی ان کو سپورٹ کر کے، اس کے لیے ہم دوڑتے بھاگتے رہے. اب ہم جناب کیونکہ ہم جاگ گئے ہیں، ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے، اور ہم ٹھیک ہے اف اٹس سو، آؤ جی کرو عدم اعتماد. اور ہم اس کے اوپر جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ بالکل ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، بس ٹھیک ہے جب رائے صاحب نے کہہ دیا تو وہی پارٹی کی پوزیشن. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہو رہا ہے اور جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے، ان دونوں سچویشنز میں تھوڑا سا فرق ہے؟ اس مرتبہ مثال کے طور پہ 3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ فرق ہے. آپ سے میں آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گی کہ بار بار واک آؤٹ ہوا، بڑا تواتر کے ساتھ پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ ہوا، پھر اس کے بعد اب روزانہ کی بنیادوں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے ہو رہی ہیں اور بڑی بھرپور قسم کی ہو رہی ہیں، اور پھر صدر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کراچی بلوایا اور ایک تیسرا فریق بیسیکلی ہم کہہ لیں ان کو، تو ان کو شامل کر لیا اس ساری سچویشن میں. تو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرینڈلی میچ ہی؟ دیکھیں آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ہوگا، محسن نقوی صاحب پہلے دن سے تیسرے فریق کے طور پہ بیچ میں ہوتے ہیں. جب ان کی ڈیلز ہو رہی تھیں اس وقت بھی محسن نقوی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اب بھی محسن نقوی جو کو ہمیشہ ابھی نہیں، پہلے بھی جب گڑبڑ ہوئی تھی، پہلے بھی جب گڑبڑ ہوئی تھی تو محسن نقوی جی بیچ میں آئے تھے، انہوں نے یہ کروایا تھا. تو محسن نقوی کا بلایا جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ مجھے یاد ہے مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جب الائنس ہوا تھا، اور جب الائنس کے اندر ایسے ایشوز آیا کرتے تھے، اس وقت ملک ریاض یوز ٹو کمیونیکیٹ بٹوین دی کاف لیڈرشپ اینڈ پیپلز پارٹی لیڈرشپ. اس وقت وہ آیا جایا کرتے تھے، اس وقت انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا اس میں. ہر دفعہ کسی نے کسی اتحاد میں کوئی نہ کوئی تیسرا فریق ہوتا ہے جو اس کو شیپ اپ کرتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کرے، مگر کوئی نہ کوئی فیس ہوتا ہے اس سیٹلمنٹ کا کروانے والوں کا. تو وہ اس دفعہ محسن نقوی صاحب وہ کروا دیں گے تو ان کو بلایا جاتا ہوگا. اینڈ گیون محسن نقویز رول، آپ کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ معاملہ اس دفعہ سیریس ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے بس بچ بچاؤ ہو جائے دیکھیں گا؟ اگر سیریس بھی ہوگا تو سٹیکس ہائی ہوں گے نا، سٹیکس ہائی ہوں گے تو گیم ہائی ہوگی، گیم ہائی ہوگی تو پھر قیمت زیادہ لگتی ہے. یہی کچھ ہے اور کی ہے. یعنی ویٹ اینڈ سی گیم ہے پھر پی ٹی آئی کے لیے، اگر ہم Wait آپ and لوگوں see کا ہے. دیکھیں جی تجزیہ کریں اگر یہ آپ لے کی کے پارٹی آتے کا. ہیں، اگر یہ سنجیدہ ہے اور یہ بالکل ہرٹ ہو گئے ہیں اور یہ ان کو جو ہے کوئی بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ سچے ہیں اور ان میں سچائی ہے، یہ صرف عوام کو بے وقوف نہیں بنا رہے، یہ بلیک میل نہیں کر رہے ایک دوسرے کو، تو پھر لیاؤ عدم اعتماد اسی تو تنوع سے ایسی توڑے نہ لاؤ اگے لگو غیر مشروط، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آ جاؤ.